کہ جس کی وجہ سے ہمارے کسان حضرات بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ہے بیماری تھن کی، یعنی تھنیلا۔ آپ اس کو علاج کرواتے ہیں، علاج کروانے کے بعد ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے تھن خراب ہو جاتا ہے، تھنیلا ہو جاتا ہے۔ اس کو اکثر لے کے کسان حضرات، فارمر حضرات پریشان بھی ہوتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آج جو ہے آج اس کا مکمل حل ہم دیکھیں گے اور اس کو کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کا مکمل علاج دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے۔ میرے جتنے بھی کسان حضرات ہیں، فارمر حضرات ہیں، جو فارمنگ سے تعلق رکھنے والے ہیں، چھتوں پہ شوق کرنے والے ہیں، گھروں پہ شوق کرنے والے ہیں، سبھی خدمت میرا سلام۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے۔ پسند آ رہی ہے برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ درست معلومات لوگوں تک پہنچتی ہیں اور گھر بیٹھے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلے آج کی ویڈیو شروع کریں۔ جب بھی آپ کی بکریوں کو تھن کی بیماری ہوتی ہے، تھنیلا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اینٹی بایوٹک انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بکری کمزور ہو جاتی ہے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی امیونٹی سسٹم کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی قوت مدافعت۔ جب قوت مدافعت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، امیونٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بکری میں ظاہر سی بات ہے جان نہیں رہتی، انرجی نہیں رہتی، اور زیادہ جو ہے اس کی بیماری پھر جڑ پکڑتی ہے۔ وقتی طور پہ اینٹی بایوٹک لگانے سے ٹھیک تو ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن دوبارہ سے پھر اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وٹامن A-D3H کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ تھنوں کے خلیات کو برقرار رکھتا ہے اور جلد کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ساتھ میں آپ نے وٹامن سی دینا ہے، وٹامن سی کا انجیکشن ملے یا پاؤڈر ملے، دونوں کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔ اور لیوامائزول سالٹ کا کوئی بھی انجیکشن ملے وہ آپ نے دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیونٹی بھی بڑھتی ہے اور جو پیٹ کے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ منرلز کا استعمال کرنا ہے، جس میں کاپر ہو، کوبالٹ ہو، سیلینیم ہو، میگنیشیم ہو۔ یہ آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنے، تھنوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے خلیوں کو بنا کے رکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پروٹین وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے منرلز کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسی وقت کامیاب ہوں گی جب آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈی وارمنگ کریں گے۔ ڈی وارمنگ لازمی کریں، پیٹ کے کیڑے کو لازمی ختم کیا کریں، پیٹ کو صفائی کریں، کیونکہ ڈائجسٹو سسٹم، میٹابولزم پیٹ کا جتنا اچھا ہوگا بکری اتنی زیادہ صحت مند رہے گی۔ ساتھ میں لیور ٹونک کا استعمال کریں، اس کا جگر اس کو اچھا مضبوط رکھیں۔ ساتھ ساتھ یسٹ کا پاؤڈر آتا ہے، اس کا استعمال بھی لازمی کیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔